السلام علیکم، میں امداد صوبرو۔ اے پی ڈی ایم نے استعفوں اور تحریک عدم اعتماد کی بحثہ بحثی کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور غیر متوقع فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے دھرنوں کا۔ اب لانگ مارچ جو ہوگا 26 مارچ سے، جس کا آغاز ہوگا، اس لانگ مارچ کے بعد دھرنے ہوں گے جڑواں شہروں میں، اور یہ دھرنے کہاں کہاں ہوں گے، کیا پلاننگ ہے، یہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ کل کے اجلاس کی انسائٹ میرے پاس ہے، میں نے جب اجلاس ختم ہوا اس کے بعد فون گھمانا شروع کیے۔ ایک تو بریفنگ ہو گئی، کیونکہ بریفنگ میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اناؤنس کرنے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں کرنی ہوتی، جو ظاہر نہیں کرنے والی چیزیں تھیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور کچھ مل گئیں۔ اب اجلاس کے اندر ہوا کیا تھا، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کیا چاہ رہے تھے، نواز شریف صاحب کیا چاہ رہے تھے، کل ملا کے یہ کہ سب کیا چاہ رہے تھے اور کیا حتمی فیصلہ ہو گیا، وہ چیزیں میرے پاس ہیں۔ اب ظاہر اجلاس میں 3 پوائنٹ تھے، 3 نکات تھے، سب کو پتہ ہے کہ ایک کہ لانگ مارچ کب ہوگا، استعفے دینے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے نہیں دینے، اور تیسرا یہ کہ جو تحریک عدم اعتماد کا آصف علی زرداری صاحب نے رولا ڈالا ہوا ہے، کیا یہ قابل عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں تحریک عدم اعتماد۔ تو اس ساری چیزوں پر بریفنگس ہوئی ہیں۔ آصف زرداری نے اپنی جو پلاننگ تھی، اپنا جو مطمع نظر تھا، موقف تھا، وہ پی ڈی ایم کے سربراہان کے سامنے رکھا، اور جس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا آپشن جو ہے وہ مسترد نہیں ہوا، اس کو پینڈ کر دیا گیا ہے سینٹ انتخابات کے بعد۔ اور کل میں نے اپنی ولاگ میں بتایا تھا، اور اس سے پہلے بھی کئی بار گزارش کی تھی کہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہوگا اس کو نتھی کیا گیا ہے سینٹ کے انتخابات سے۔ آصف زرداری صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کے دعوے سر آنکھوں پر، آپ پہلے سینٹ انتخابات کے نتائج لے لیں، اس کے بعد پھر اس پر آگے بڑھیں گے۔ تو تفصیلی بحث ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد پر، اور اس میں آصف زرداری صاحب نے جو چیز سامنے رکھی ہے، یعنی استعفوں کا بھی تھا کہ جناب ہمارے پاس استعفوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، پہلے تو سینٹ کے انتخابات سے پہلے استعفے دینے کا تھا، تو جس سے آصف زرداری صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے روکا، اور جس پر کافی رولا مچا ہوا ہے، اور کچھ ایک خاص طبقہ جو ہے اس میں شور کر رہا ہے، جو بظاہر پی ڈی ایم کا حامی یا ڈیموکریٹ نظر آتا ہے، وہ طبقہ بھی شور مچا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے حکومت نے تو مچانا ہی تھا، حکومت تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ استعفے دے کر نکل جائیں گے، اور پھر گلیاں ہونگیاں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے گا، پھر صدارتی نظام بھی لاتے ہیں تو لائیں، پھر آئین میں ترمیم کر کے این ایف سی کا خاتمہ کرتے ہیں تو کریں گے، اور پھر 18ویں ترمیم کی ایسی تیسی پھیریں گے، جو اوریجنل پلان تھا اس حکومت کا، جس کا ظاہر ہے کئی بار وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی پلاننگ ہے، تو وہ بھی پھر ہو سکتی تھی، تو لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ اپوزیشن نے استعفے نہیں دیے۔ تو یہ وہ جو تھے خدشات تھے آصف زرداری کے، پیپلز پارٹی کے یا کچھ ڈیموکریٹس کے، کہ استعفیٰ کوئی آپشن نہیں ہے، کہ آپ کسی حکومت کو گھر بھیجنے جا رہے ہیں اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی یا اخلاقی دباؤ میں آ کر وہ حکومت آپ کے استعفے جو ہے وہ آنے کے بعد گھر چلی جائے گی، تو یہ ایسا نہیں ہو رہا، اس کا امکان کم ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی بھی طرح، جس طرح یہ حکومت کو لایا گیا ہے بالکل اسی طرح وہ انتخابات کروا کے، اور سینٹ کے بھی، اور اگر آپ نکل جاتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے تو سینٹ کے بھی انتخابات کروا لیں گے، ضمنی انتخابات بھی کروا لیں گے 2/3 میجارٹی کے بعد، پھر وہی بات، پھر سنجیاں گلیاں تے وچ کلا عمران خان یعنی مرزا کلا، تو وہ جو مرضی کرے، ان سے جو مرضی کروایا جائے تو وہ ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ کل کے اجلاس میں بھی آصف زرداری صاحب نے یہ چیزیں رکھی تھی کہ جناب اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ جناب میں سندھ حکومت کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں، تو یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ آپ واک اوور دے رہے ہیں، آپ ایک غیر جمہوری قوتوں کو یا جن کے خلاف آپ برسر پیکار ہو، آپ سمجھتے ہو کہ ان کی مداخلت ختم کی جائے، تو استعفوں سے ان کی مداخلت بڑھ جائے گی۔ راستے آپ کے پاس آئینی ہیں، آپ آئینی راستے اختیار کریں، اور آئینی راستہ ہے تحریک عدم اعتماد کا، اس کی طرف آپ بڑھیں۔ جب آپ بڑھیں گے تو اس کی کئی چیزیں سامنے آئیں گی، اس میں کئی بہت کچھ کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائے گا، بہت جگہ پہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی۔ پرویز خٹک کی اسٹیٹمنٹ، پرویز الہی کا جو بدلتا رویہ، متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات، تو بہت کچھ شروع ہو جائے گا وہ، یعنی اگر آپ ذرا تھوڑی سی تیلی دکھائیں گے نا تو وہ پھر تیل تو آگ تو پکڑے گا، وہ بھڑک اٹھے گا۔ تو اس طرح کا کچھ استدلال آصف زرداری صاحب کا تھا، تو اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد والے آپشن کو سینٹ کے انتخابات کے ساتھ کر کے پینڈ کر دیا گیا کہ آپ سینٹ انتخابات کے بعد دیکھتے ہیں۔ اور استعفوں کا آپشن آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس کو آگے لے کر چلیں، اگر کچھ بھی نہیں کر پاتے ہم
تو پھر استعفے کا آپشن ہے، پھر کر لیں گے، لیکن سینٹ انتخابات کے بعد ہوگا، وہ پہلے ہی منوا چکے تھے۔ اب ہے وہ فیصلہ جس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، وہ فیصلہ یہ ہے کہ جناب لانگ مارچ ہوگا 26 سے، یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے، 26 مارچ سے لانگ مارچ ہوگا۔ کیسے لانگ مارچ ہوگا؟ اور لانگ مارچ کیا صرف لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں، یہ صرف لانگ مارچ نہیں ہوگا، دھرنے ہوں گے۔ اب کیا کیا دھرنے ہوں گے؟ تو ابھی جو تجویز جس پر حتمی فیصلہ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوں گے۔ اس تجویز پر ابھی بحث جاری ہے، اس کو وہ اسٹیئرنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی، دوسری کمیٹیز میں معاملہ جائے گا۔ پی ڈی ایم فوری طور پر ان کا فوکس جو ہے سینٹ انتخابات اور ساتھ ساتھ یہ جلسے چل رہے ہیں، مظفر آباد میں آج جلسہ ہوا ہے، 9 کو حیدرآباد میں ہے، اسی طرح باقی جلسے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد سینٹ انتخابات ہے تو سینٹ انتخابات کی طرف زیادہ فوکس رہے گا۔ لیکن جو لانگ مارچ کے لیے جو تیاری ہوگی، اس تیاری کے دوران جو چیز طے کی جائے گی کہ جناب کراچی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر نکلتے ہیں تو وہ آغاز ہوگا 26 سے، اور اتنے ہی فاصلے سے کیونکہ کوئٹہ ہے تو وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر قیادت کر کے نکلتے ہیں تو وہ بھی آئیں گے، اور دونوں سندھ پنجاب سرحد پر یا سکھر میں یا کہیں پر بھی جو جنکشن بنتا ہے صادق آباد میں یا کہیں، وہ وہاں پر ملیں اور وہاں سے وہ آگے بڑھیں۔ پھر ملتان سے پیپلز پارٹی گیلانی صاحب اور دوسرے ان کو جوائن کریں گے، اسی طرح لاہور سے مریم نواز صاحبہ کا لانگ مارچ ہوگا۔ یہ میں پہلے آپ کو تجویز دے چکا ہوں، لیکن اس تجویز پر اب سنجیدگی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے ہیں پی ڈی ایم والے۔ اور پھر وہ جو پشاور سے ہوگا، جب اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے تو پشاور سے لانگ مارچ لے کر چلا جائے گا۔ دوسری جو جماعتیں اے این پی ہو گئی، مسلم لیگ نون کی وہاں کی قیادت ہے، وہ وہاں سے چل پڑے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی وہاں سے چلیں گے۔ تو یہ پہنچیں گے، جو بھی ان کو ڈیو ٹائم لگے گا یا ایک پلان کریں گے کتنے دنوں میں ہم ہوتے پہنچیں گے اسلام آباد، اور پھر اسلام آباد پہنچ کر کیا کریں گے؟ یہ ہے وہ چیز جو انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر ان کا پلان ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اس کو صرف موڈیفائی کر اس کو صرف کرنا یہ ہے کہ وہ اس کو عملی شکل دینے کے لیے مختلف اس کی جو ہوتی ہیں تفصیلات ہوتی ہیں، اس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ طے کرنی ہے، بھی باقی ہیں۔ یہ طے ہو گیا ہوا ہے، کل طے کیا گیا ہے کہ جناب فیض آباد پر دھرنا ہوگا۔ فیض آباد کے دھرنے کی اہمیت ہے، راول پنڈی اسلام آباد جڑواں شہروں کا دھرنا ہوگا یہ، یعنی وہ جو کہا گیا تھا نا کہ جناب ہم پنڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو یہ وہ سگنیفیکنٹ ہوگا پنڈی کے لیے، اور اسلام آباد وہاں پر بیٹھیں گے۔ کتنے دن بیٹھتے ہیں یہ بھی طے کرنا باقی ہے۔ پنڈی میں بیٹھیں گے 2 دن 4 دن 5 دن، فیض آباد میں 2 دن 4 دن 5 دن بیٹھ کے اس کے بعد آگے جائیں گے، پھر درمیان میں ایک پڑاؤ کریں گے 2 دن 4 دن 5 دن جو بھی طے کریں گے، اس کے بعد آخری پڑاؤ ہوگا ریڈ زون میں، اور ریڈ زون کا پڑاؤ ہوگا وہاں پر، پھر وہ وہاں پر جا کر پلان یہ ہے کہ جناب حکومت کا خاتمہ کر کے ہی اٹھیں گے۔ میرے دماغ میں سوال تھا کہ پیپلز پارٹی تو اس طرح دھرنوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجنے کی حامی نہیں ہے، تو کیا پیپلز پارٹی مان گئی ہے؟ تو جواب ملا کہ پیپلز پارٹی اب مان گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو مثالیں دی گئی ہیں کہ جناب دنیا جہان میں ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کسان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اتنے دنوں سے، جرمنی فرانس جہاں بھی تحریکیں اٹھتی ہیں تو وہاں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اگر حکومتیں جمہوری طریقے سے ڈیل نہیں کر رہی ہوتی تو پھر وہ آ جاتے ہیں، لوگ آ کے دھرنے دیتے ہیں اور آ کے حکومت کے خاتمے تک بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ کیا جائے گا، اور پھر آخری بار جو ہوگا وہ ہوگا تحریک عدم، اگر حکومت نہیں جاتی تو پھر تحریک عدم اعتماد یا استعفے، ان دونوں میں سے ایک آپشن پھر یہ دھرنے کے بعد اس پر سوچا جائے گا۔ لیکن ان دونوں آپشنز کا براہ راست تعلق ہوگا سینٹ کے انتخابات سے۔ اگر سینٹ کے انتخابات میں حکومت کو اپوزیشن شکست دے پاتی ہے، اگر اپوزیشن حکومت سے زیادہ نشستیں لے جاتی ہے حکومت کی الیکٹرل کالج میں میجورٹی کے باوجود، تو پھر تحریک عدم اعتماد کی طرف جایا جائے گا، ورنہ پھر اگر دھرنوں کا آپشن بھی ناکام ہوتا ہے تو پھر استعفوں کے آپشن پر بھی پھر بات ہوگی۔ لیکن ابھی تک جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم دھرنے دینے جا رہا ہے، بالکل اسی طرح کے دھرنے جس طرح کے عمران خان نے دیے تھے۔ عمران خان کے دھرنوں کو یہی لوگ غیر جمہوری کہتے تھے، مگر اب یہی لوگ جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جمہوری حکمران نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔